बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, अफ्तार का समा और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मैं जब ये बात करने से पहले यहाँ खड़ा था और मैं सोच रहा था कि अफ्तार का समा और इस्तक़बाल रमज़ान ये दोनों कितने खूबसूरत लफ्ज़ हैं, लेकिन हमारी क्या हैसियत और क्या हकीकत कि हम रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस रमज़ान में अपने अमाल से अल्लाह के और नज़दीक होने का एक और मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया। एक सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया क्या है? दो रवायतें, एक में आपने फरमाया कि हम सो रहे हैं, एक में आपने फरमाया कि हम हालत ख्वाब में हैं। इस दुनिया में, ये दुनिया ख्वाब है। सहाबी की तसल्ली नहीं हुई। सहाबी ने फिर पूछा। अब ये बड़ा एक, जिसे कहना चाहिए ऐसा तरीका है जो कि सहाबा अक्सर नहीं किया करते थे कि एक दोबारा सवाल करें। कहा या रसूलल्लाह, अगर हम इस वक्त सो रहे हैं तो फिर हकीकत क्या होगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत पता क्या होगी? जब कब्र में पहली रात अपनी आंख खोलोगे, वो तुम्हारी ज़िंदगी का पहला दिन और पहला लम्हा होगा। ख़वातीन हज़रात, एक हमारी ज़िंदगी का वो लम्हा है जो हमने अल्लाह ताला के साथ गुजारा आलम अरवा में। फिर हम इस दुनिया में आए, 80 साल शायद 100 साल एक बड़ी इनिंग खेल लें जो लगता नहीं है। फिर ज़िंदगी शुरू होगी जब हम कब्र में उतारे जाएंगे। अब इस बात की इजाज़त दीजिए कहने की, ये जो इस्तक़बाल रमज़ान है ये इस दुनिया के लिए तो शायद है ही, लेकिन ये एक वसीला है उस इस्तक़बाल का जो इंशाअल्लाह ताला हर मोमिन का जब वो कब्र में जाएगा तो पहली रात उसका किया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हमारी सारी टीम को और इस पूरे नेटवर्क को, समा को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि हम दीन की बातें कर सकें, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर सकें और फिर इन मामलात को इस दुनिया में आसानी के साथ समझ भी सकें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो आपके साथ एक और आधा घंटा, यानी कि पहले 4 दिन जो हैं वो 6:30 से 7:30 और आखिरी 3 दिन जिसको कि वीकेंड आप कह सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हम आपसे मिलेंगे 6:30 से 8 और आपकी कॉल जो हैं वो इंशाल्लाह हम 6:30 से ही लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ख़ास तौर पे 7:30 से 8 जो वीकेंड्स होंगे इसमें हम आपके साथ बात करेंगे सिर्फ वज़ाइफ की। ख़वातीन हज़रात, इस रमज़ान में मैं जब अपने मेहमानों में से एक मेहमान को मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर अहकामात खुदा पे बात करनी है तो इसको पारों पे डिवाइड ना करें। मेरा ये गुमान था कि हम पारों पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने अपने इस मेहमान की बात पे जब तहकीक की तो मुझे इल्म हुआ कि कुरान हकीम में कम व पेश 500 अहकामात जो हैं वो मौजूद हैं। और ये कितनी फ़ीसद बनती है इसका मैं तज़किरा करता हूँ, लेकिन पहले अपने इंतहाई मोतबर और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग? आप दोनों में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि तारुफ़ का मोहताज हो, लेकिन एक रवायत के तौर पे आपका तारुफ़ पेश करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मेरे पहले मेहमान आप हैं ख़ानम तैयबा बुखारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दूसरे मेहमान आप हैं मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे बहुत कीमती मेहमान जिनसे इंशाअल्लाह ताला आप अभी कुछ देर में मुलाकात करेंगे, इनका ताल्लुक़ है पाक पतन से और ये शहर है बाबा फ़रीद रहमा का। इनका नाम है शेर मियाँ दाद और ये भाई हैं बदर मियाँ दाद के। शेर मियाँ दाद, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ दाद भी बड़े अच्छे आदमी, पता है आपको इस बात का? आप शेर मियाँ दाद हैं माशाअल्लाह ताला। आपसे अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला फैज़ भी हासिल करते हैं। हज़रत, ये जो मामला है, अगर आप इजाज़त दें तो पहली बात मैं बहन से शुरू कर लूँ। ख़ानम, तकरीबन बिल्कुल सही। ख़ानम, ये जो आयात हैं कुरान की, ये तकरीबन 6666 के करीब, इनमें से 500 अगर अहकामात, यानी कि अगर 100 दफ़ा भी नमाज का जिक्र आए तो एक दफ़ा लिया जाए, तकरीबन कमो पेश 500 आयात जो बनती हैं अहकामात की। मैं सोच रहा था कि ये तकरीबन 10% से भी कम बनता है। अगर ये 10% से भी कम हिस्सा भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुरान का अपने पे नाजिल कर ले तो किस कदर बड़ा अल्लाह का वली इंसान हो सकता है। ये जो सूरह बकर है, इसमें अल्लाह ताला ने
جو دو طرح سے، بلکہ قرآن حکیم میں اگر یوں عرض کروں، دو طرح سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوئے. یا ایھا الذین آمنو، لوگوں کے ساتھ وہ جو کہ مسلمان ہیں اور مومنین ہیں، اور پھر لوگوں کو ایڈریس کیا ان سے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان نہیں کہا. یہ جو انداز ہے، سورہ بقر کی مثال کے طور پہ 104 نمبر آیت اگر لیجئے، تو یہ جو انداز ہے کہ دو طرح سے باتیں کی اللہ نے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی لوگوں سے اور پھر صرف مومنوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ قرآن کریم کتاب احکام نہیں ہے، قرآن کریم کتاب اخلاق ہے. جب علماء نے، اہل دانش نے قرآن کریم کو پرکھا، جس حد تک وہ اس کے معانیوں، مفاہیموں، اسرار و معارف و مطالب تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب احکام نہیں ہے. قرآن کریم نے فوکس کیا ہے اخلاقیات کے اوپر. جہاں پر احکام کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر بلا دریغ، بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی کنجوسی کے تمام احکامات کو بیان کر دیا. لیکن فوکس کیا اخلاقیات پر کہ آپ کے اندر ایسے اخلاق حسنہ، ایسے صفات رشیدہ، ایسے اوصاف حمیدہ، ایسے محاسن، ایسے مکارم اخلاق، ایسے آپ کے اندر فضائل پیدا ہو جائیں کہ آپ کو ان احکامات کی ضرورت نہ رہے. یعنی وہ احکامات جیسے مثلاً آپ اگر خود ہی اس بات کی مراعات کریں کہ آپ کے پاس جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ نے ان کا تعارف کیسے کرانا، تو آپ کو بتانے کی، دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اخلاقیات اگر ہو تو پھر احکامات کی ضرورت جو ہے وہ نرم ہو جائے گی، نہیں رہتی ہے. لہٰذا قرآن کریم نے اس بات کے پیش نظر کہ کہیں احکامات کی ضرورت پیش آتی ہے جن افراد کے پاس اخلاقیات نہیں ہیں، تو یہ کتاب تمام ادوار کے لیے، طلوع صبح قیامت تک کے لیے، قافلہ انسانی کی سعادت و فلاح و رشد و کمال کے لیے، ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. احکامات کو بھی بیان کر دیا گیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بعض اخلاقیات کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، جن کے دل پہلے ہی ایمان کے لیے تسلیم ہو چکے ہیں. چونکہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس. یہ صرف مومنوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے تو نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، کافۃ للناس، پوری کائنات انسانیت کے لیے ہے. اس طرف توجہ فرمائیے کہ یہ جو سورہ بقر میں 104 نمبر کی جو سورہ ہے، آیت ہے، اس کے اندر ایک خاص تمہید کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا کس طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. یہ بہت بڑا درس ہے امت اسلامیہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے، طلوع صبح قیامت تک کے لیے، کہ آپ کا دشمن اگر کسی چیز کو غلط استعمال کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کسی ایسی بات سے جو جائز بات ہے لیکن وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو اس کو تم تبدیل کر سکتے ہو. جس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا قولوا لا تقولوا راعنا. راعے کا عربی زبان میں دو تین معنی ہے. ایک معنی یہ ہے، راعے عربی زبان میں کہتے تھے چرواہے کو، اور راعے نا یعنی ہمارا چرواہا. ہلکا سا فرق ڈالا اور پورے معنی بدل گئے. راعے کا معنی یہ بھی ہے کہ مراعات کرو، رعایت کرو، ملاحظہ کرو، ذرا رک جاؤ. تو جو صاحبان ایمان تھے، جب آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ راعنا، ہمارے حالات کی مراعات کریں، ذرا آہستہ ہمیں سمجھائیے، قرآن کریم کی آیات کو تکرار کیجئے، دوبارہ پڑھیے. تو یہ جو یہودی تھے یہ کرتے تھے کہ جب آقا اس بازار سے گزرتے تھے تو نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے کہتے تھے راعنا، یعنی ہمارا چرواہا جا رہا ہے. تو قرآن کریم کا فوراً حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، قولوا انظرنا، کہو انظرنا، آقا ہماری جانب نگاہ کیجئے. معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ کو بدل دیا، مفہوم ایک ہی ہے. اگر اس کی توجہ اس طرف آپ کی لے کے جاؤں حضرت، اس پہ آپ غور فرمائیے گا. یہ جو لینگویج میں ہلکا سا ساؤنڈ ڈفرنس کر کے آپ استعمال لفظ کو کرتے ہیں، اس سے ایک بات تو پہلے اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہہ لوں، لفظ جو ہیں ایک تو وہ دلیل بنتے ہیں کہ آپ کی عقلی شعور آپ کا کیسا ہے. دوسرا شاید میرے خیال میں یہ گواہی دیتے ہیں جو کہ صرف خدا کی ذات ہی پہچان سکتی ہے. کون سا جھوٹا لفظ ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، کون سا سچا ہے ہم نہیں، کون سا منہ سے نکل رہا ہے اور کون سا دل سے نکل رہا ہے، یہ صرف انسان اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ گواہی ہیں. یہاں پہ اگر آپ اس معاشرے کی طرف اس وقت اگر حضرت آپ غور کیجئے تو
ہم نے اردو زبان تو چھوڑ دی، عربی تو خیر ہم نے چھوڑ ہی دی، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، ہم نے انگریزی بھی چھوڑ دی، اب ہم نے ایک تیسری زبان ایجاد کر لی جس سے کہ ہم آج کل SMS کر رہے ہیں۔ یہ توجہ فرمائیے کہ جب ایک قوم، ایک نسل، ایک امت زبان کا استعمال ہی بھول جائے گی تو وہ زبان کو استعمال کہاں کرنا ہے یہ کیسے تعین کرے گی؟ پہلی بات، اگر، اور یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استاد اس دنیا میں، اس کائنات میں نہ کوئی آنے والا ہے نہ کوئی تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت استاد اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے، تو یہ آج کے ایک استاد پہ بھی بات اسی طرح اترے گی کہ آج استاد کا مقام کیا ہوگا۔ اس تناسب سے آپ فرمائیے، لفظ ہمارے بچوں کے پاس ہے نہیں، ادب اور اخلاق جیسے کہ ہماری بہن فرما رہی ہیں وہ ہمارے سے شاید ڈیلیٹ ہو گیا کہیں۔ اب جو مسلمان بچہ اس وقت فرض کیجئے 9 سال کی عمر سے بڑھ رہا ہے، وہ جب 20 سال کی 15 سال کی ایڈلٹ ایج میں آئے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارک، اور دعا میں خاص توجہ کے ساتھ یاد رکھیے یہ درخواست۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے دعا کا ذکر کیا تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ بے شک پاکستان اس وقت سب سے زیادہ دعاؤں کا محتاج ہے، بے شک، اور پھر پاکستان میں رہنے والے تو ہیں ہی محتاج۔ جو آپ نے بات کہی بالکل درست بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس آیت میں بھی دیکھیے کہ اس سے 2 چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں۔ ایک تو استاد کے ساتھ جو تعلق اپنے مربی کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، اور پھر یہ کہ جملے کیسے استعمال کرنے ہیں۔ اور یہ جملے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب نہیں ہیں۔ کہا گیا کہ جب تم آپس میں بھی ملتے ہو تو ایک دوسرے کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے جو جملے ہیں، جو برے جملے ہیں، لا تنابزوا بالالقاب، کہ ان کا استعمال نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہیں نہ تتر ہیں نہ بٹیر ہیں۔ ہماری پوزیشن تو یہ ہے، ہم عربی سے بہت دور چلے گئے، انگلش سیکھتے سیکھتے ہم اردو بھی بھول گئے۔ اور پھر وہ جو اخلاق کی بات تھی، آج سے 20 سال پہلے جو استاد تھا، آج بھی اگر اس کا شاگرد اسے دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج کا جو 20 دن پہلے کا استاد ہے، اس کا شاگرد اگر اسے دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ بہت بڑی، حضرت بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اخلاقیات کی ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا۔ بہن آپ نے جو بات کی، اس پہ میں اس بات کو کہہ کے جملے کو ایک چھوٹا سے وقفے پہ جاتا ہوں۔ خواتین حضرات، یہ جو خانم نے بات کی ہے بڑی خوبصورت اور بڑی ضروری، کہ جو لفظوں کا آپ کا انتخاب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حدیث بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی دیوار کی اوٹ سے بھی اگر باہر نکلو تو پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور ہم نے السلام علیکم کو بھی کتنا مختصر کر دیا۔ میں اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس اخلاقیات کی بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔